شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین کرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ناظرین کرامی، آج کا واقعہ قابیل اور حابیل کے بارے میں ہے، جو کہ ایک مکمل ڈاکومنٹری ہے۔ قتل کس وجہ سے ہوا اور جھگڑا کیوں اور کیسے شروع ہوا؟ قتل کرنے کے بعد قابیل نے کیا کیا؟ جناب ناظرین گرامی، حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں بیان کیا ہے کہ ہم اپنی تفسیر میں سورہ مائدہ کے تحت اس قصہ کے بارے میں کھل کر بحث کریں گے۔ ہم اس جگہ ائمہ سلف کی ذکر کی ہوئی بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے تھے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کرنے کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں سے کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی، کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیتی سے ایک ردی اور نکما کٹھا پیش کیا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ آسمانوں سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی، اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹے حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہوئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کے سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کیا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 جس کا ترجمہ، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اور اس لیے بھی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے؟ وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو حابیل کا قول نقل کیا گیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 29 میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ کیا مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جاتے ہیں؟ میرے گناہ سے مقصود میرے ساتھ لڑائی کرنے کا گناہ ہے، اور تیرا گناہ سے مقصود کہ تیرے ساتھ دوسرے گناہ بھی ہیں۔ یہ بات مجاہد سندھی، ابن جریر اور دیگر مفسرین نے کہی ہے، اور اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ قتل کی وجہ سے مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جائیں، اور ابن جریر نے اس کے خلاف پر اجماع نقل کیا ہے، جبکہ بعض جاہل قسم کے لوگ اس کی دلیل میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کرتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کے ذمے کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کتب احادیث میں کسی میں یہ روایت صحیح یا سند حسن کے ساتھ مروی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی ضعیف سند ہے۔ ہاں یوں ہے کہ قیامت کے دن اتفاقی طور پر یہ شکل پیش آ سکتی ہے کہ مقتول قاتل سے اس کی نیکیوں کا مطالبہ کرے گا، اور نیکیاں اس کے مطالبے کے مطابق پوری نہ ہو سکیں گی۔ جو اس نے ظلم کیا تھا اس کے برابر وہ نہ ہوں گی، تو اب مقتول کی برائیاں قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں گی، جیسے کہ اس کے علاوہ دوسرے مظالم کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور قتل بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کی تفصیل میں نے اپنی تفسیر میں لکھ دی ہے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فتنہ کے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنا ہاتھ میری طرف پھیلا دے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جا، اور یہی حدیث ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے مرفوعاً روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ نسائی کے سوا اصحاب سنین اور مسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اس کو بیان کیا ہے، جیسا طریقہ کوئی رائج کرے گا تو اس کو قیامت تک اس کے حصے کا ثواب اور گناہ ملتا رہے گا۔ دمشق کے شمال میں کاسیون ایک پہاڑ ہے، وہاں مغارتہ الدم نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہاں قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے منقول ہے۔ حافظ ابن عساکر نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہ کو اور جناب حابیل کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے احمد بن کثیر نے حابیل سے حلفاً پوچھا کہ کیا وہ یہی جگہ ہے جہاں ان کا خون ہوا تھا؟ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے، اور کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ وہ اس جگہ کو بابرکت اور دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ نے اس کی بات قبول فرمائی، اور اس کی تصدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر واضح رہے کہ یہ ایک خواب ہے۔ اگرچہ اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ ولا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اب خدا نے ایک
کوا بھیجا جو زمین کھریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا افسوس کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مثل ہو جاتا، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ بعض نے کہا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا، بعض نے کہا 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے۔ اسی حالت میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے صحابہ سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے، وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کھرید کر اس کوے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت زیادہ غمگین ہوئے اور کچھ اشعار بیان کیے جن کا مطلب یہ ہے: یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک آلودہ اور بدصورت ہو گیا، ذائقے والی چیزیں تبدیل ہو گئی اور ہنسمکھ چہرے کی تازگی ماند بڑھ گئی۔ آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا: اے قابیل کے باپ، وہ دونوں مارے گئے اور زندہ ذبح کیے ہوئے مردے کی طرح ہو گیا۔ خوشی خوف کی نظر ہو گئی، اب غم و ندا کی چیخ و پکار ہی باقی رہ گئی۔ ان اشعار کا آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا محل نظر ہے۔ قابل غور ہے کہ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں غم کا اظہار کیا ہو، بعد میں کسی نے ان کو اشعار میں عملی جامہ پہنا دیا ہو، اور اس کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ والعالم۔ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلدی اس کو سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرح رہتا تھا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ۔ اس کے بغض، عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ میں آپ کے تعاون کا بے حد ہی شکر گزار ہوں اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔